درجہ مہاجرین کا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایک طبقہ فقراء مہاجرین کا ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کے نام پر نکل گئے، سب کو چھوڑ چھاڑا کے خود بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ ایک یہ طبقہ ہے، یہ کون سا طبقہ ہے؟ مہاجرین کا۔ بولو کون سا ہے جی؟ نمبر دو، دوسرا طبقہ ہے انصار کا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کو ٹھکانے دے رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی ہجرت کر کے ان کی طرف آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی جان پر بھوک برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے مہاجر کو اپنی جان پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ دوسرا طبقہ انصار کا ہے۔ اور تیسرا طبقہ اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ مہاجرین اور انصار کے دو طبقے تو اللہ نے پہلے بیان فرما دیے نا۔ تیسرا طبقہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ کہتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے، وہ یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے پہلے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کھوٹ اور کینہ پیدا نہ فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی شخص نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ارے تجھے تو چاہیے کہ تو نبی کے یاروں کے لیے دل میں کھوٹ نہ رکھ، تجھے تو چاہیے یہ دعا کر یا اللہ ہمارے دل اپنے نبی کے یاروں کے لیے پاک اور صاف فرما دے۔ ہمیں یہ چاہیے۔ سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کا قرآن اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لوگوں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور مشکل گھڑی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، زور سے کہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو پہلے لوگ تھے نا، اولئک اعظم درجہ، یہ درجوں میں بڑے اونچے ہیں، یہ درجوں میں بڑے بلند ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں میرے نبی کا ساتھ نبھاتے رہے۔ لیکن سنو، جو بعد کے اندر آئے ان کی بات بھی میں اللہ تمہیں بتا دوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بعد والے ان پہلوں کے درجوں کو تو پہنچ نہیں سکتے، پہلوں کے مقام کو تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ایمان والو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی میرے محمد کی محفل میں آ گیا ایمان کے ساتھ، میں اللہ نے جنت کا وعدہ سب کے ساتھ کر دیا ہے۔ بعد والوں کو، ان کے بعد آنے والوں کو حق نہیں پہنچتا کہ ان پر اعتراضات کریں، ان کے اوپر جج بن کر فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو میرے نبی کی محفل میں آ گیا، جس نے ایمان قبول کر لیا، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر کے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک مثال کے ساتھ بات سمجھاؤں تو جو ہے نا سب حضرات کی، میں ادھر نماز پڑھا رہا ہوں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، 4-5 صفیں ہیں، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، اس نے وضو مکمل کیا، اٹھ رہا تھا، ادھر امام صاحب سے غلطی ہو گئی قرات میں، کوئی آیت آگے پیچھے ہو گئی، کوئی لفظ بیچ میں چھوٹ گیا، یا کوئی غلطی متشابہ لگ گیا امام صاحب کو۔ یہ جو مقتدی تھے
انہوں نے تو نہیں بتایا لیکن اس بندے نے بتا دیا، وہ جو ٹوٹیوں پہ وضو کر کے اٹھ رہا تھا اس نے بتا دیا، اور امام صاحب نے اس کا لقمہ لے لیا، اس کا لقمہ امام صاحب نے لے لیا، تو فقہا کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ نماز میں شامل نہیں تھا، وہ بندہ نماز میں شامل نہیں تھا۔ اگر وہ آخری صف میں بھی شامل ہوتا نا پھر وہ لقمہ دے سکتا تھا، پھر وہ امام کو ٹوک سکتا تھا، لیکن جو آدمی نماز میں شامل نہیں ہے، اگرچہ اسی نیت سے آیا ہے، گھر سے چلا اسی نیت سے ہے، وضو کر لیا ہے اور بالکل شامل ہونے والا ہے، 1 منٹ بعد شامل ہو بھی جائے گا، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہے، ابھی صف میں شامل نہیں ہوا، تو اس کا کام نہیں ہے امام کو لقمہ دینا۔ اگر وہ امام کو لقمہ دے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اتنا تھوڑا سا پیچھے والا بھی امام کو لقمہ قرآن کی تلاوت میں نہیں دے سکتا، صدیوں بعد جو نبی کی امامت میں کھڑے تھے ان کو کون لقمہ دے سکتا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ ہمارا حق نہیں بنتا، ہم تو ابھی اس صف میں شامل ہی نہیں ہوئے، ہم تو تابعین کی صف میں نہیں، تبع تابعین کی صف میں نہیں، ہم تو صدیوں بعد آئے ہیں۔ صدیوں بعد والوں کو یہ زیب نہیں دیتا اور یہ حق نہیں بنتا کہ اس صف میں شامل ہونے کی جرت کریں جو صف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ صف ہے صحابہ اکرام کی۔ صحابہ اکرام کی صف میں جو شامل ہیں وہ تو صحابی پہ بات کریں تو کریں، بعد والے تابعی کو بھی اتنا اختیار نہیں کہ وہ صحابی پہ تنقید کرنا شروع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اوے لوگوں، نبی کے یاروں کی عظمت کو دیکھنا ہو تو قرآن کے صفوں میں دیکھو، نبی کے یاروں کی عظمت کو دیکھنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دیکھو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناؤ۔ حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فانہم خیارکم، اس لیے کہ ساری امت میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے میری صحبت نصیب فرمائی ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر بعد میں وہ جو ان سے ملے ہیں، لیکن سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے میری صحبت میں چنا ہے۔ اور ایک اور روایت، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اوے لوگو اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم، تو میرے صحابہ نے ایک مٹھی جو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، یہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی ان کے درجوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی عظمت والے ہیں، وہ اتنی شان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درجے کو تو نہیں پا سکتے، ان کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کیا نبی پاک کی صحبت ان کو حاصل ہوئی کہ کوئی نہ، نبی پاک کی محفل میں گئے یا کوئی نہ۔ اگر حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھ لیا ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں سیکھا، امیر معاویہ کو تو اللہ کے نبی نے اپنا کاتب مقرر فرمایا، جو نبی کا کاتب ہو، جو نبی کی محفل میں بیٹھنے والا ہو۔ اور ایک اور کام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جو ان کے حصے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ نے طواف فرمایا، صفا مروہ کی سعی فرمائی، جب صفا مروہ کی سعی پوری ہو گئی
اب ایک کام رہتا تھا حلق کروانے والا یا تراشنے والا زلفوں کو، کینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، صحابہ نبی پاک کے ارد گرد ہو رہے ہیں، ہر صحابی کی یہ خواہش ہے یہ اعزاز مجھے ملے، اللہ کے نبی کی زلفوں کو میں تراشوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت مجھ سے لے لیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نام نکلا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، اور آپ نے فرمایا معاویہ کو یہ کینچی دو۔ معاویہ کو بلایا گیا، معاویہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ یہ کینچی تو لے لے اور میری زلفوں کو تو تراش دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو تراشا، اور وہ زلفیں اور وہ بال اپنے پاس محفوظ رکھے۔ حضور کے ناخن بھی کاٹے تھے، حضور کے ناخن بھی تراشے تھے، وہ زلفیں اور ناخن بھی اپنے پاس محفوظ رکھے تھے۔ اور جب ان کے وصال کا وقت آیا، تقریباً 78 سال کی عمر میں وصال ہوا، تو آپ نے وہ ایک پوٹڑی اور ایک گٹھڑی اور ایک باندھی ہوئی چیز کے بارے میں حکم دیا کہ وہ نکال کر لاؤ۔ وہ پوٹڑی آپ کے پاس لائی گئی، کھولا گیا، اس میں تو بال اور ناخن ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں یہ بال اللہ کے نبی کے بال ہیں، یہ ناخن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ہیں، اور جب میں فوت ہو جاؤں کفن مجھے دے دیا جائے، میرے کفن کے اندر نبی کے ناخن اور نبی کی زلفیں بھی رکھ دینا۔ رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ تیرے نبی کی نشانیاں ساتھ لے کر آیا ہوں، غلطیاں تو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت تھی۔ میں اور آپ ترس رہے ہیں کہ روضہ رسول کی زیارت ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ روضہ رسول کو دیکھ آئیں، ہم پھولے نہیں سماتے، اس کی کیا بات ہے جس نے اپنے ہاتھ سے نبی کی زلفوں کو کاٹا۔ واللیل اذا سجا، لیل کے ساتھ تشبیہ دی اللہ نے اپنے محبوب کی زلف کو، جس نے واللیل والی زلف کاٹی ہے اور پھر کاٹ کے کفن میں ساتھ لے کر گیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمیں تو جالیوں کے ساتھ ہاتھ کو نہیں لگانے دیتا، اور یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، موضوع ادھر نہ نکل جائے کہ اے اللہ میری قبر کو بت خانہ، عبادت خانہ نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ حضور کی دعا قبول ہوئی، ہاتھ تلاوے نہ کم از کم۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، بہت جناب ایسے وہ شرطے جناب ایسے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے۔ بلکہ اس نے ایک لطیفے کی بات بھی ہے، ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے نیچے ہوا کہ ہاتھ لگانے کے لیے، تو شرطے نے مجھے پکڑا اور اس نے کہا حاجی شرکن شرکن، شرک ہے شرک ہے۔ میں نے کہا لا شرکن انا ٹانگ کھرکن، میں خارش کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ جناب شرک ہو گئے، ہاتھ کو نہیں لگانے دیتا ہمیں تو۔ لیکن اس کی کیا بات ہے جس نے نبی پاک کی زلفوں کو تراشا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، اللہ اللہ یعنی اتق اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہتا ہوں میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا۔ ارے امیر معاویہ کے ساتھ ہمیں اور کوئی محبت نہیں، صرف اتنی محبت ہے میرے نبی کا صحابی ہے۔ بولو کیا ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے، اور جو میرے نبی کا صحابی ہے من احبہم فبحبی احبہم، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کی بھی عزت کی جائے۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ کہے کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ اچھا بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ بات سے اچھے بیٹھے، برآمدے میں بیٹھے ہیں نا وہ نعوذ باللہ ایسے ہیں ایسے ہیں، کوئی برا بلا کہے، برآمدے والے کہیں گے یار ہمیں یہ کہہ رہے ہو، اور ہم بھی کہیں گے یار وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں،
میرے بھائی، جب میں اپنے مقتدیوں کے بارے میں غلط بات نہیں سننا چاہتا اور میرے مقتدی اپنے امام کے بارے میں غلط بات نہیں سننا چاہتے، تو وہ جو میرے نبی کے مقتدی تھے ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کوئی کیوں بات کرے؟ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کو، جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا بل پیش کیا، اور پھر وہ سارے اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے اس کو بالاتفاق منظور کیا، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اس ملک کے اندر صحابہ کرام کی عزت اور صحابہ کرام کا ناموس بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہماری طرف سے ان سب کو سلام ہو۔ جی، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو ان کی عزت کے لیے بات کرے وہ ہمارے لیے قابل تکریم ہے۔ اور اسی طرح یہ فتنے اور فساد اور فرقہ بندیاں ختم ہوں گے جب کسی کے بڑوں کو کوئی گالی دے تو کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ وقت مختصر ہے بس بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی جو ترمذی شریف میں ہے، وہ دعا سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا، ہادی بنا، مہدی بنا، یا اللہ یہ سیدھا راہ دکھانے والا بنا، اور لوگ اس کے پیچھے چلیں، اور یہ اس کے ذریعے آگے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سامان آگے پھیلتا جائے۔ اس امت میں خشکی کے اندر جنگیں تو ہوتی رہیں، سمندر کے اندر جو گھوڑے دوڑائے گئے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دوڑائے گئے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، سمندروں کے اندر بھی اسلام کے غازی پہنچ کر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن میرا بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے میں اونچے ہیں، حق انہی کے ساتھ تھا، لیکن اختلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ امت کہتے ہیں، تھوڑی سی بات کر لوں، بات ختم کروں، اصل میں اختلاف تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئی ہے نا جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تھا کہ ان کے قاتلین کو ابھی سزا دی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت تو مضبوط ہو، بعد میں پھر سزا دیں گے، بیعت تو مکمل ہو جائے سب کی۔ اس بات میں اختلاف ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے، لیکن بات وہی ہے حق بجانب حیدر کرار، ولیکن معاویہ ہمارے سردار، اور ان پر طعن و تشنیع کار فجار۔ فرمایا کہ حق علی کے ساتھ تھا، لیکن ہمارے تو سروں کے تاج معاویہ بھی ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا تو کام نہیں بنتا نا کہ جا کے فیصلہ کریں، اس لیے طعن و تشنیع کرنا یہ فجار اور فساق کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ لیکن جب علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو پھر ہم نے کہا جس سے حسن نے صلح کر لی، جس سے حسین نے صلح کر لی، اس سے ہم سب کو بھی صلح کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایک بات اور بتاؤں کہ جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے تو صحابہ کرام تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور تیسرے وہ تھے کہ جو دونوں کے سے الگ ہو گئے، چپ کر گئے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، گوشہ نشین ہو گئے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، پھر یہ تینوں طبقے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ہاتھ پر ایک صحابی نے، کئی صحابہ نے بیعت کی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے کہ 19 سال حکومت کی اور 24 سال گورنر رہے، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا انہوں نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا تھا نا، اس وقت حضرت یہ دسو حضرت علی حق تے ہے یا حضرت امیر معاویہ حق تے ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا تو کے کام کرنا میرا برا، تو اپنی گل دس۔ اس نے کہا جی میں تو دھوبی ہاں، کپڑے دھونا۔ فرمایا تو بے فکر ہو کے کپڑے دھو اپنے، تو اس ٹینشن چوں نکل۔ سمجھ آئی؟ کیوں کہ یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ تیری ذمہ داری نہ میری ذمہ داری ہے نہ تیری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو پڑھ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت جن سے اللہ نے خطائیں معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، ہم ان کی خطاؤں کو کیوں کرو دیں؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں جب بھی ذکر کرتا ہوں ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں نا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے اندر کئی غلطیاں بھی تھیں۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے والدین کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اگر ان سے کہیں کوئی بات ہو بھی گئی ہے، برائیاں کبھی کسی نے بیان نہیں کی، حالانکہ میرے والد کی برائیوں کی بخشش کی سند میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی گارنٹی کوئی نہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں نہیں بیان کرتا۔ صحابہ کرام کی خطاؤں کی تو سند قرآن میں موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع صحابہ اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔